Assalamualaikum everyone. My name is Ayman Tariq and I'm instructor of Current Affairs and Pakistan Affairs here at KIPS Multan campus. Our today's topic will be Shah Waliullah, which is one of the important topics of PMS and CS as well. تو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس ٹائم پیریڈ پر انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ آئے, اس ٹائم پر سوشل کنڈیشنز کیا تھیں انڈیا میں مسلمانوں کی, ان کی پولیٹیکل ایفرٹس, ان کی سوشل ایفرٹس, ان کی ریلیجس ایفرٹس, اور ایونچولی کیا آؤٹ کم ہوا پھر شاہ ولی اللہ کا ٹورڈز دی مسلمز آف انڈین سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, تو جیسے ہر ریفارمر کا ہم یہ پڑھتے ہیں, چاہے شیخ احمد سرندی ہم پڑھیں یا شاہ ولی اللہ پڑھیں, تو ہر ریفارمر کا جانے سے پہلے ان کا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, سوشل کنڈیشنز ان انڈیا کو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. پیپر میں جب یہ ٹاپک آتا ہے تو آپ پہلے بریفلی ڈسکس کرتے ہیں ان کے انٹروڈکشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہ کہاں پر پیدا ہوئے, انہوں نے ارلی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, کس سے حاصل کی. تو شاہ ولی اللہ کا بھی پہلے ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ ہز introduction, about his early education. ٹھیک ہے, اورنگزیب جو ہے شاہ ولی اللہ جو ہے he was born in 1703. 1703 کو شاہ ولی اللہ جو ہے یہ پیدا ہوئے. اور شاہ ولی اللہ کی پیدائش کو اگر ہم دیکھیں, یہ اس ٹائم پر پیدا ہوئے جب اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں. اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کو ہم یوزلی سینونیمس قرار دیتے ہیں ود دی ڈاؤن فال آف مسلم امپائر ان انڈین سب کانٹیننٹ. تو یعنی جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی اس کے قریب شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہوئی. تو دیٹ مینس کہ شاہ ولی اللہ اس ٹائم پر پیدا ہوئے جب مسلمس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو چکا. ٹھیک ہے, اینڈ فار ایوری ڈاؤن فال ہم دیکھتے ہیں کہ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ریفارمر ضرور پیدا ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ کی اپ برنگنگ میں ان کے والد صاحب کا بہت انسٹرومنٹل کردار انہوں نے ادا کیا تھا. ان کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم. ٹھیک ہے, his father's name was شاہ عبد الرحیم. اور ایونچولی جا کے شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے نام کو کیری کرتے ہوئے مدرسہ رحیمیہ بھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, جس میں دینی تعلیمات جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے مسلم اسکولوں میں. اب شاہ ولی اللہ جو ہے اسکالر بھی تھے, ریفارمر بھی تھے, اینڈ ہی واز آلسو انسٹرومنٹل سینٹ. ٹھیک ہے, ان کی جو خدمات تھیں اس کا کلچرل انفلوئنس بھی تھا انڈیا میں, پولیٹیکل انفلوئنس بھی تھا, ریلیجس انفلوئنس بھی تھا. اب جو MCQ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ واز دا ریئل نیم آف شاہ ولی اللہ, ریئل نیم شاہ ولی اللہ کا تھا قطب الدین. ٹھیک ہے, his real name was قطب الدین جی, قطب الدین احمد, اینڈ he was born, جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا 1703 میں دلی میں, دلی کے انتہائی جو معزز فیملی, پائس فیملی میں ان کی یہاں پر پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے ارلی ایجوکیشن میں ہولی قرآن جو ہے اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی بھی کیا, جو تفسیر ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا along with حدیث. تو ان کو ہولی قرآن, تفسیر اور حدیث پر بھی مکمل عبور حاصل تھا شاہ ولی اللہ کو. اس کے ساتھ ساتھ ہی آلسو اسٹڈیڈ میٹا فزکس. ٹھیک ہے, تو ہم شاہ ولی اللہ کا یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی ان کا یہاں پر انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے جی, اب نیکسٹ جو آتے ہیں ٹوورڈز شاہ ولی اللہ's ٹائم پیریڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان انڈین سب کانٹیننٹ, یعنی سوشل کنڈیشنز ان انڈیا اس وقت کس طرح کی. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ اورنگزیب کا ڈیمائز بھی اسی ٹائم پیریڈ میں ہوا, تو آبویسلی کنڈیشنز اچھی نہیں لگ رہی تھیں. کنڈیشنز کیوں نہیں اچھی لگ رہی تھیں, بیکاز دیر واز رائز آف ہندو کلچر ان انڈیا. ٹھیک ہے, رائز آف ہندو کلچر ہوتا ہے انڈیا میں. تو سوشل کنڈیشن میں پہلی چیز آپ لکھ سکتے ہیں ڈاؤن فال آف مسلمس, سیکنڈ چیز میں آپ لکھ سکتے ہیں رائز آف ہندو کلچر. ٹھیک ہے, اچھا, ہندو کلچر کے رائز کے ساتھ ساتھ ایک تھریٹ بھی انکریز ہو گیا تھا مسلمس پر. وہ تھریٹ کیا تھا مسلمس پر
that threat of missionaries. Hindu missionaries, they were forcefully converting Muslims to Hindu religion. ٹھیک ہے, تو there was rise of Hindu culture. اس میں کیا ہو رہا تھا کہ ہندو مشنریز مسلمس کو زبردستی کہتے تھے کہ اسلام کو آپ چھوڑ دیں اور کس کو اڈاپٹ کر لیں, ہندو مذہب. مشنریز جی مشنریز تبلیغ کرنے والے, جو تبلیغ جیسے اسلامک مشنریز ہوتے ہیں ویسے ہندو مشنریز بھی ہوتے ہیں, جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے ریلیجن کو پروموٹ کرنا, اور اس میں زیادہ تر جو مشنریز ہیں وہ فورسفل مینس جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے ریلیجن کی پروموشن کی جائے. اس میں تو ایک یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ جو مشنریز جو برٹشرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ if the whole India is under the umbrella of British government, there should be one religion which was they declared that وہ کرسچینٹی ہونی چاہیے. یہ تو دیکھیں ابھی جو برٹش کلچر ہے وہ بعد میں تقریباً 100 ایئرس بعد آتا ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کریں 1703 جو برٹش کلچر, یہ ہم ڈسکس کریں گے سر سید کے ٹائم پیریڈ میں, ٹھیک ہے 1857. بٹ اس میں بھی ایگزیکٹلی جو کرسچن مشنریز تھے وہ یہ چیز کر رہے تھے. ہم نے بھی ماضی میں اگر دیکھا جائے تو مسلمس نے بھی حرکتیں کی تھی, ٹھیک ہے, مسلمس نے بھی فورسفل کنورژن کرائی تھی, ٹھیک ہے, چاہے وہ محمود غزنوی کے ٹائم پیریڈ پر ہوا ہو, ایون کہ اورنگزیب کے ٹائم پیریڈ پر ہوا ہو, تو وہی چیز جو ہے ریپلیکیٹ کر کے ہندو مشنریز کے تھرو ہو رہی تھی. جو ایک اور سوشل کنڈیشن تھی دیٹ واز اپوزیشن آف نیشن ہوڈ. مسلمس میں یونٹی لیک بہت زیادہ کر رہی تھی, اور جب یونٹی لیک کر رہی تھی تو اس وقت تصور نہیں تھا نیشن ہوڈ کا, ٹھیک ہے. ٹوگیدر a collective Muslim nation was lacking in India because Muslims were spread all across India. ان میں there was lack of unity, تو نیشن ہوڈ جو تھی وہ لیک کر رہی تھی مسلمس میں, ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بھی ہم چیز دیکھتے ہیں جو اگین ایز مسلمس تب انڈیا میں سوٹ نہیں کر رہی تھی مسلمانوں کو, دیٹ واز اگین رائز آف صوفیزم اینڈ مسٹسزم. کہ جو اتنی ایفرٹس پٹ کی تھیں شیخ احمد سندھی نے کہ آپ صرف قرآن اور حدیث کو فالو کریں, صوفیزم اور مسٹسزم اور کرامات کے کلچر سے نکلیں, وہ پھر سے چیزیں رائز کریں. تو یعنی جو چیزیں جو فیکٹرز شیخ احمد سندھی کے ٹائم پیریڈ پر تھیں وہ پھر سے رائز کرنے لگ جاتی ہیں ان دا ٹائم پیریڈ آف شاہ محمد, ٹھیک ہے. تو یہ سوشل کنڈیشنز کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو سوشل کنڈیشنز سے بھی کافی زیادہ فیڈ اپ ہوئے ویسے شاہ ولی اللہ کہ مسلمان پھر سے اپنی حالتیں خراب کریں. اور اسی ٹائم پیریڈ پر when he was 16-17 years old his father also passed away. تو شاہ ولی اللہ at that point in time was in a very crucial stage of his life. کہ ایک تو سوشل کنڈیشنز سے آپ اکتائے ہیں, اوپر سے آپ کے جو ایک پرومیننٹ فیملی ممبر, ٹھیک ہے, فادر کا بھی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ حج پر چلے گئے شاہ ولی اللہ 17 ایئرس کی ایج میں, اور حج سے واپسی پر ہی ڈیسائیڈڈ کہ اب یہاں پر میں نے کچھ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے, ان کے پولیٹیکل حالات درست کرنے, ان کے ریلیجیس حالات درست کرنے اور ان کے سوشل حالات درست کرنے, ٹھیک ہے. تو آتے ساتھ ہی جب یہ واپس آئے حج کر کے مدرسہ رحیمیہ پر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا, ٹھیک ہے, ریلیجیس ایجوکیشن پر, اور جو کریکٹ ریلیجیس ایجوکیشن ہے شریعہ کے قوانین پر انہوں نے فوکس کیا, اور قرآنک پرنسپل پر انہوں نے یہاں پر فوکس کیا. ٹھیک ہے جی. اب شاہ ولی اللہ کی جو ایفرٹس ہے اس کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, ریلیجیس ان کی جو ریفارمیشن ہے اینڈ پولیٹیکل یا سوشل ریفارمیشن آف شاہ ولی اللہ. فرسٹلی بگننگ ود دا ریلیجیس ریفارمیشن, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریلیجیس اسکالر تھے تو زیادہ فوکس ریلیجیس پرائیورٹیز پر تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مسلمس کو انڈیا کے 4 چیزوں پر فوکس کرنے کو کہا. ہی ٹولڈ دا مسلمس آف انڈین سب کانٹیننٹ ٹو فوکس آن دیز 4 اسٹیپس. 4 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ یہ تھا فالو دا فٹ اسٹیپس اینڈ لائف آف ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم, کہ آپ ہولی پروفٹ کے نقش قدم پر ان کے لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں. First step was to follow the footsteps of holy prophet Muhammad peace be upon him.
सेकेंड स्टेप मुसलमानों को इन्हें करने का कहा टू लर्न एंड एजुकेट विद द कुरानिक एजुकेशन, टू फेमिलियराइज, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, टू फेमिलियराइज देमसेल्व्स विद कुरानिक एजुकेशन। ठीक है, कुरानिक एजुकेशन पर एम्फसाइज करने को इन्होंने कहा, क्योंकि एज मुस्लिम्स उस वक्त के इंडियन मुस्लिम्स भूल चुके थे कि कुरान पाक को कहा गया है कि इट इज़ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। कुरान पाक में पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस किया गया है, जंग के कवानीन पर भी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर भी। तो मुस्लिम्स को लग रहा था कि कुरान पाक सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ना है रिलीजियस मकासद के लिए। दे फॉरगॉट दैट इट इज़ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। तो उसी पर शाह वलीउल्लाह ने कहा कि आप कुरानिक एजुकेशन से अपने आप को फेमिलियराइज कराएं। That's why he translated the Quran into Persian. Exactly. अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भी हम आएंगे। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज abandonment of un-Islamic principles. Abandonment of un-Islamic principles. un-Islamic principles किस तरह से आजकल हम फिर से अपने कल्चर में देख रहे हैं कि हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस है, चाहे हमारी सेलिब्रेशंस हैं, चाहे हमारी कोई सैडनेस का है, उस पर हम बहुत ज़्यादा हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। इस्लामिक कल्चर में ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन, चाहे लेट्स सपोज शादी के इवेंट्स में, या बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन किसी डेथ में, फौतगी में, तो वो इस्लाम हमें कहता है मियाना रवैया इख्तियार करने को। ये जो हमने एग्जैजरेशन सीखी है ये हमने हिंदू कल्चर से सीखी है। ठीक है, लास्ट जो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई, लीड अ सिंपल लाइफ एंड अवॉइड लग्जरीज। लीड अ सिंपल लाइफ एंड अवॉइड लग्जरीज। तो इसको अगर आप चौथे पॉइंट को रिलेट करें विद द फर्स्ट पॉइंट, हमारे होली प्रॉफिट की लाइफ भी सिंपल लाइफ थी, कोई वो लग्जरीज के आदि नहीं थे, सिंपल लाइफ लीड कर रहे थे। तो उन्होंने मुसलमानों को शाह वलीउल्लाह ने यहीं से फिर से रिमाइंड कराया कि आप जो लग्जरीज के पीछे चल पड़े हैं, यू शुड अवॉइड दैट एंड लीड अ सिंपल लाइफ। उसके अलावा रिलीजियस जो एफर्ट्स पुट की शाह वलीउल्लाह ने, ही रोट 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स, और इन बुक्स के जो नाम हैं ये MCQs में भी काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। पहली जो है तर्जुमातुल कुरान, पहली किताब इनकी तर्जुमातुल कुरान, जिसमें इन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया पर्शियन यानी फ़ारसी ज़बान में। So the first book, Tarjumatul Quran, was translated into Persian language. Second book जो इनकी थी, that was Hajjatul Balagha. Hajjatul Balagha. Hajjatul Balagha. यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं एक कोटेशन भी शेयर करूँगी और ये चाहूँगी भी सही आप लोग नोट कर लें शाह वलीउल्लाह की, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जो है वो ठान ली कि उन्होंने इस्लाम को रेस्क्यू करना है और मुसलमानों को जो है वो फिर से फेमिलियराइज कराना है विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो कोटेशन लिख लें शाह वलीउल्लाह की। आई वॉज इन्फॉर्म्ड थ्रू इल्हाम, आई वॉज इन्फॉर्म्ड थ्रू इल्हाम that I would have to undertake this responsibility. फिर से रिपीट कर दूँ, I was informed through ilham that I would have to undertake this responsibility. The time has come. The time has come when every injunction of Sharia, and general instructions, फिर से repeat कर दूँ, the time has come when every injunction of Sharia and general instructions of Islam should be presented to the world, and general instructions of Islam should be presented to the world in a correct manner. In a correct manner.
جی اس لیے حج سے واپسی کے بعد شاہ ولی اللہ نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ میں اسلام کی امیج کو ریکور کروں گا. تو جو آخری سینٹینس پہ اگر فوکس کریں کہ اسلام کی جو امیج ہے اور اسلام کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو کریکٹ مینر میں نے پیش کرنا ہے, ناٹ ان فرنٹ آف مسلمس بٹ ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا میں صرف اور صرف مسلمز آباد نہیں تھے, اور بھی جو ہے مذہب کے لوگ وہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ اس میں لکھیں گے He asked Muslim soldiers to go for jihad. He asked Muslim soldiers to go for jihad and for the glorification of Islam. And for the glorification of Islam. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ جو مسلم سولجرز بھی تھے آرمی میں, they had also forgotten the principles of war جو اسلام نے ان کو ڈکٹیٹ کیا تھا. وہ بھی ویلتھ ایکیومولیٹ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. ان کو پھر سے فیملیرائز کرایا کہ آپ کا جو پرپز ہے ایز اے مسلم وہ جہاد لڑنے, کن کن وجہ سے آپ نے جہاد لڑنی ہے اور جنگ کے اصول کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہم ہیڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں, دیٹ از دا پولیٹیکل ریفارمیشن آف شاہ ولی اللہ. پولیٹیکل ریفارمیشن لیڈ بائی شاہ ولی اللہ. اچھا, ایک تو ریلیجیسلی شاہ ولی اللہ نے ریلائز کر لیا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے حالات بگاڑ رہے ہیں, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی شاہ ولی اللہ نے ریلائز کیا کہ اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد مسلم جو ہیں پولیٹیکلی ویکر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو سکھ رولرز ہیں, ہندو رولرز ہیں, ڈے بائی ڈے وہ اسٹرانگر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلے تو میں نے اسٹیپ کیا کہا کہ ریلیجیسلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرو, کیونکہ جب آپ لوگ ریلیجیسلی ٹرانسفارم کرو گے پولیٹیکلی بھی آپ کے حالات تب یہاں پر ٹھیک ہوں گے. تو پولیٹیکلی جو سب سے امپورٹنٹ ایفرٹ پٹ کی تھی شاہ ولی اللہ نے, وہ انہوں نے بھی لیٹرز لکھے تھے مختلف فورن انویڈر, مسلم انویڈرز. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ روڈ ملٹیپل لیٹرز ٹو مسلم انویڈرز. ٹھیک ہے, اور یہ صرف ہندوستان کے مسلم رولرز کو یا کانکررز کو انہوں نے خط نہیں لکھے تھے, جو آس پاس افغانستان, سینٹرل ایشیا, ادھر کے بھی جو مسلم نے خط لکھا, اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ جہاد لڑیں اور انڈیا میں, کیونکہ انڈیا کے مسلمان مشکل صورتحال میں ہیں, اور جب ایک مسلمان مشکل میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ جہاد کے تھرو اس نے ریسکیو کرنا ہے اپنے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز. ملٹیپل لیٹرز انہوں نے لکھے, تو جس ایک بندے سے لیٹر رسپونڈ ہوا, جس نے دیا, وہ تھے احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی نے ان کے لیٹر کا رسپانس دیا اور کہا کہ جی میں انڈیا آؤں گا اور یہاں کے مسلمانوں کی مدد کروں گا اور ان کو ریسکیو کروں گا سکھوں کے رول سے اور ہندوؤں کے رول سے. ٹھیک ہے, اور احمد شاہ ابدالی کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ یہاں کے جو پرومیننٹ مراٹھا فیملیز تھی ان سے ہوا تھا. مراٹھا فیملی کا جو ٹائٹل وہ اپنے رولر کو دیتے ہیں پیشوا کا دیتے ہیں, تو پیشوا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی اور ایونچولی احمد شاہ ابدالی ون دا وار. تو شاہ ولی اللہ کے اگر ہم کنٹریبیوشن دیکھیں کہ اگر وہ پولیٹیکلی یا وہ جنگ ہر بندہ تو نہیں لڑ سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کو آپ کنونس تو کر سکتے ہو کہ آپ اچھے پرپز کے لیے جا رہے ہیں. تو شاہ ولی اللہ ڈیڈ آل آف دیٹ. پولیٹیکل موومنٹ میں نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہم یہ لکھیں گے دیٹ شاہ ولی اللہ واز دا فرسٹ پرسن ان انڈین سب کانٹیننٹ جس نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا تھا آن دا بیسس آف ریلیجن. He gave the idea of two nation theory on the basis of religion. On the basis of religion سے مراد ہے انہوں نے مسلمانوں کو یہ اجاگر کرایا اس بات سے کہ ہندو مذہب اور اسلام بہت مختلف ہے, کیونکہ اس ٹائم پر مسلمان کیونکہ اتنے سالوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ کسٹمز ہمارے سیم ہیں,
ہمارے ٹریڈیشن سیم ہے, ہمارے شادی کرنے کا طریقہ سیم ہے, ہمارے دفنانے کا طریقہ سیم ہے, ہمارے رسومات سیم ہے. سو ہی میڈ دیم فیملیئر کہ نہیں بہت مختلف ہے اسلام ہندو مذہب سے, کوئی کامنالٹی نہیں ہے ہندو مذہب میں اور اسلام میں. تو یہ چیز انہوں نے ریلیجیس بیسس پر مسلمانوں کو بتایا کہ آپ الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم. ٹھیک ہے, اب صرف ہندی نے بھی تو مطلب صرف ہندی نے دیا تھا, لیکن تب انآفیشلی انہوں نے دیا تھا, اور ہی جسٹ گیو دی آئیڈیا. جو ٹرم بھی دو قومی نظریہ یہ تب تک کافی پروان چڑھ چکا تھا شاہ ولی اللہ کے ٹائم پر. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہیڈنگ بنتی ہے دیٹ از دی امپیکٹ آف شاہ ولی اللہ's ایفرٹ in Indian subcontinent. Impact of Shah Waliullah's effort in Indian subcontinent. نمبر 1 جو امپیکٹ آیا شاہ ولی اللہ کی ایفرٹ کا دیٹ واز ریفارمیشن آف اسلامک سوسائٹی. نمبر 1 امپیکٹ ریفارمیشن آف اسلامک سوسائٹی. آفٹر جہاد نہیں, ریفارمیشن ریلیجیس بیسس پر بھی. جب ان سے کہا گیا کہ آپ لگژریس لائف چھوڑ دیں اور آپ سمپل لائف کی طرف آئیں, تو پرسنل بیہیویئر میں مسلمانوں کا چینج ہوا, جس کی وجہ سے پھر وہ پولیٹیکلی بھی اویئر ہوئے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کریں. ٹھیک ہے, ریفارمیشن کے بعد آپ لکھیں گے جو سیکنڈ چیز جو ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے آئی, دا کانسیپٹ آف مسلم نیشنلزم واز کریٹڈ. دا کانسیپٹ آف مسلم نیشنلزم واز کریٹڈ. یہ مسلمان یہ بات ریئلائز آہستہ آہستہ کرنے لگ گئے تھے کہ یس وی آر اے سیپریٹ نیشن فرام ہندوز. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ اس میں لکھیں گے اینڈ آف مسلم سیکٹیرینزم. اینڈ آف مسلم سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم جو آپ کے شیعہ سنی کانفلکٹ ہوتا ہے, فرقہ واریت, کیونکہ بہت زیادہ مسلم ریلیجن میں بھی بن گئے ہیں فرقے. اورنگزیب کے دور میں بھی نا, اورنگزیب کے دور میں بھی تھا, لیکن شاہ ولی اللہ کو اس لیے ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو فرقہ واریت کی بیسس پر جو کانفلکٹ تھا مسلمس میں وہ اینڈ کرنے میں ان کا کافی بات ہے. اورنگزیب میں اس وقت تو سنی جو زیادہ تو سپورٹ, وہ سنی تھا اور وہ کنزرویٹو مسلم تھے تو وہ اس کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. تو اس میں سیکٹیرینزم اینڈ کرنے پہ کیوں فوکس کیا شاہ ولی اللہ نے, کیونکہ اس نے کہا کہ جنگ اصل میں آپ لوگوں کی آپس میں نہیں ہے, آپ لوگوں کی جنگ ہے ود ہندوز اینڈ سکھ. آپس میں آپ لوگ لڑو گے, اس چیز کا فائدہ نان مسلم اٹھائیں گے. تو یہ چیز میں بھی شاہ ولی اللہ نے ایفرٹ پٹ کی. نیکسٹ جو شاہ ولی اللہ نے ایفرٹ پٹ کی واز رائز آف سیپریٹزم. رائز آف سیپریٹزم یعنی سیپریٹسٹ موومنٹ, کہ مسلمان سیپریٹ قوم ہے اسی لیے ان کو الگ ملک الگ وطن بنانا چاہیے. نیکسٹ امپیکٹ کیا آیا, پورٹریٹ دا ٹرو امیج آف ہندوز. پورٹریٹ دا ٹرو امیج آف ہندوز, بیکاز اس ٹائم پر بھی مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ واقعی میں ہندو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے جو ہے ڈسکلوز کیا کہ ہندو کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو, وہ صرف آپ کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونے کے لیے. سو نیور یو آر ٹو ٹرسٹ اے ہندو. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں انفلوئنس جو ان کا آتا ہے, شاہ ولی اللہ ٹرائی ٹو ریکنسائل دا بیسک ڈفرینسز. ٹھیک ہے, یہ سیکٹیرینزم والے پوائنٹ میں ہی ویسے آ جاتا ہے. ہی ٹرائی ٹو ریکنسائل دا بیسک ڈفرینسز بٹوین ویریئس سیکٹرز, ویریئس سیکشنز آف مسلمس. ویریئس سیکشنز آف مسلمس. ٹھیک ہے, یہ پھر سے بتا دیتی ہوں. شاہ ولی اللہ ٹرائی ٹو ریکنسائل the basic differences among different sections of Muslims. لاسٹ اس میں لکھ لیں شاہ ولی اللہ کی ایفرٹ میں
he laid the foundations of all political, religious movements, of all political and religious movements which turned out to be important for Muslims of Indian subcontinent, which turned out to be important for Muslims of Indian subcontinent, which turned out to be important for Muslims of Indian subcontinent. تو جی شاہ ولی اللہ کا بھی جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے. اب ریفارمرس کا ہم نے پھر سے ریپیٹ کر دوں ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ریفارمر پر کوشچن آئے پہلے آپ بریفلی ڈسکس کریں گے ان کی ارلی لائف پر, ارلی ایجوکیشن پر. بریفلی میں بار بار ایمفسائز کر رہی ہوں, آپ نے پیجز نہیں بھر دینے ان کی ارلی لائف پر, دیٹ از ناٹ ریلیونٹ. سیکنڈ جو آپ کی مین ہیڈنگ بنتی ہے دیٹ از سوشل کنڈیشنز آف انڈیا ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. کیا حالات تھے اس وقت, رولر کون تھا, مغل بادشاہ کون تھا, کیا حالات تھے مسلمانوں کے. پھر آپ آتے ہیں ٹورڈز ریلیجیس ایفرٹس بائی دیٹ اسکالر, بائی دیٹ ریفارمر, اور پھر پولیٹیکل موومنٹ کی طرف آتے ہیں, اور لاسٹلی امپیکٹ ان کی اس ریلیجیس اور پولیٹیکل ایفرٹس. تو کوئی بھی ریفارمر آئے یہ 4 ہیڈنگس آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ یہ ضرور بنے گی. اب یہیں پر ہم ایک چھوٹا سا بھی ٹاپک کریں گے دیٹ از لکھنؤ پیکٹ. اس پر لانگ کوشچن نہیں آیا بٹ اس پر ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے اینڈ یو نیور نو اس پہ لانگ کوشچن کے بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لکھنؤ پیکٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا اگین پری پارٹیشن کا کوئی بھی ٹاپک آتا ہے تو پہلے آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کی تصویر بتانی ہوتی ہے. لکھنؤ پیکٹ کب ہوا تھا؟ 1916 میں. تو 1916 سے پہلے ایسے کیا ایونٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ وجود میں آیا؟ تو لکھنؤ پیکٹ سے پہلے کا بھی اگر ہم دیکھ لیں اس کا بیک گراؤنڈ, یہاں پر بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم مسلم یوتھ پولیٹیکلی ذرا موبلائز ہونے لگ گئی تھی. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بن چکی تھی, مسلمس کو بھی ایک پولیٹیکل پارٹی مل چکی تھی, پولیٹیکل پلیٹ فارم مل چکا تھا. تو اسپیشلی جو مسلم یوتھ تھا وہ کافی موبلائزڈ اور انرجائز تھا. ٹھیک ہے, دے ور مور پولیٹیکلی ایکٹیو. ٹھیک ہے, اور ایٹ دا ٹائم آف لکھنؤ پیکٹ پارٹیشن آف بنگال کا جو ڈیسیژن تھا وہ انل بھی ہو چکا تھا. پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی 1905 میں. ٹھیک ہے, اور کرنے والے اس کو کون تھے, کون سے لارڈ تھے؟ لارڈ کرزن تھے, کیونکہ یہ ایم سی کیو میں بھی کافی پوچھا جاتا ہے. تو لارڈ کرزن جو ہے انہوں نے پارٹیشن آف بنگال 1905 میں کی بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن. اور اس ٹائم پر مسلمس جو تھے وہ کافی ہیپی تھے بٹ ہندوز اینڈ اسپیشلی کانگریس واز ویری اپسیٹ کیونکہ بنگال کی پارٹیشن ہو گئی تھی. اور یہ بیکاز آف کانگریس کی جو پرسسٹنٹ ان کا جو ضد تھی کہ نہیں بھی انل کیا جائے, تو ایونچولی 1911 میں 1911 میں پارٹیشن آف بنگال کے ڈیسیژن کو انل کر دیا گیا, پھر سے دونوں بنگال کو جوائن کر دیا. تو سیکنڈ بیک گراؤنڈ کا پوائنٹ کیا تھا کہ ابھی ریسنٹلی ہی پارٹیشن آف بنگال کو انل کر دیا گیا. تھرڈ جو فیکٹر تھا کہ ان 1913 قائد اعظم had joined all India Muslim League. قائد اعظم شروع میں کانگریسی لیڈر تھے, 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی. تو قائد اعظم دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا پارٹ تھے, کانگریسی بھی تھے اور مسلم لیگی بھی تھے. ٹھیک ہے, کانگریسی کافی عرصہ پہلے کے تھے, مسلم لیگ میں کب انہوں نے جو ہے 1913 میں مسلم لیگ بنی 1906 میں تھی بٹ جوائن قائد اعظم نے کب کی تھی 1913 میں. یہ ایم سی کیوز میں بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ ان وچ ایئر کی جوائن, تو سیکنڈ ریزن یہ تھی. ٹھیک ہے, تو لکھنؤ پیکٹ میں جو سب سے انسٹرومنٹل فگر تھے وہ قائد اعظم ہی تھے کیونکہ وہ دونوں کیمپس کا حصہ تھے, کانگریس میں بھی تھے, مسلم لیگ میں بھی تھے. اینڈ ہی تھاٹ کہ یہ بہترین ٹائم ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں ایک یونٹی پیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پیریڈ تک ایون قائد اعظم کو بھی ہندوؤں کی کانگریس کی اصل پکچر نہیں پتا تھی.
کہ ان کے اصل انٹینشنز کیا ہیں. اور قائد اعظم آلسو ویری مچ بلیوڈ کہ کانگریس واقعی میں ہندوستان کی پارٹی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ واٹ از لکھنؤ پیکٹ. بیک گراؤنڈ تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے. لکھنؤ پیکٹ میں ایکچولی میں ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے, لکھنؤ پیکٹ واز بیسکلی start of friendly relations between Muslim League and Congress. It was start of friendly relations between All India Muslim League and Congress. فرینڈلی ریلیشنس کی نوبتیں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ جب پارٹیشن آف بنگال کا ڈیسیژن انل ہوا تھا کافی زیادہ تلخیاں آ گئی تھیں بٹوین مسلم لیگ اینڈ کانگریس. کیونکہ انلمنٹ اس ڈیسیژن کی جب ہوئی پارٹیشن آف بنگال کی, کانگریس اور ہندو خوش ہوئے تھے, مسلمان اپسیٹ ہوئے تھے, تو تعلقات کافی بگڑ گئے تھے. اس لیے مسلمس نے کیا سوچا کہ ہمیں یہاں پر جو ہے اب تھرو لکھنؤ پیکٹ ریکنسائل کر لینا چاہیے ود کانگریس. ٹھیک ہے, سیکنڈ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں دی ایفرٹس پٹ بائی قائد اعظم, جس میں کیا ہوا کہ آفٹر دی انپاپولر انلمنٹ آف بنگال Muslims were confused that what is their viewpoint یا what is their position in society. After the unpopular annulment of, یہاں سے اسٹارٹ کر لیں, after the unpopular annulment of Bengal. میم annulment کا کیا میننگ ہے؟ annulment کا مطلب آپ منسوخ کر دیتے ہیں, جو ڈیسیژن آپ نے کیا ریورس کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد مسلمس ور آلسو کنفیوزڈ کہ ان کی کیا یہاں پر پوزیشن ہے ان دس کنٹری, کہ اگر ایک ڈیسیژن مسلمانوں کے فیور میں لیا بھی گیا تو اس پہ اتنا رونا دھونا مچایا کانگریس نے اور ہندوؤں نے کہ برٹش سرکار بھی پریشر میں آ گئی اور اس نے کانگریس کی فیور میں ڈیسیژن پھر سے کر دیا. ٹھیک ہے, آفٹر دی انلمنٹ کیا ہوا کہ مسلم لیگ جو ہے جو پریشر میں آ کے اور بیکاز آف قائد اعظم کی بھی ولنگنس کی وجہ سے اٹ ہیڈ ٹو جوائن ہینڈز ود کانگریس. برٹش سرکار اس ٹائم پیریڈ میں ورلڈ وار 1 بھی لڑ رہی تھی, کیونکہ لکھنؤ پیکٹ کب ہوا تھا 1916 میں, اس ٹائم پر ورلڈ وار 1 بھی جاری تھی. تو برٹش گورنمنٹ آلریڈی اس کا فوکس کہاں پہ تھا ورلڈ وار 1 میں, وہ انڈیا میں ان فسادات سے بھی کافی فیڈ اپ ہوئی ہوئی تھی. تو برٹش گورنمنٹ بھی ولنگ تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ ایک پیج پر آ جائے تاکہ ایٹ لیسٹ انڈیا کے حالات تو ٹھیک ہو. تو جب ہم ورلڈ وار 1 سے نپٹ لیں گے پھر ہم ان کو دیکھیں گے, کانگریس کو ڈیل کریں گے اور مسلم لیگ کو ڈیل کریں گے. تو مین پوائنٹس کیا تھے لکھنؤ پیکٹ کے کہ دیر شیل بی اے سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. دیر شیل بی اے سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. کانگریسی لیڈر اور مسلم لیگی لیڈرز نے کس بات پہ اتفاق کیا کہ کل کو جو حکومت بنے گی انڈیا میں وہ سیلف گورنمنٹ ہوگی, یعنی یہیں کے لوگ حکومت کریں گے انڈیا پر, گورے نہیں کریں گے, برٹشرز نہیں کریں گے, یہیں کے لوگ کریں گے. تو ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا. سیکنڈ بات جس پہ اتفاق کیا مسلم لیگ نے ایز ویل ایز کانگریس نے, دیر شوڈ بی سیپریٹ الیکٹوریٹ. Now what is meant by separate electorate? Separate electorate, that was a concept given in Shimla deputation, that was deputation to that was led by Sir Hakan III, that the democracy is basically is a concept of homogeneous society. But in India at that time there were two nations, Muslims and Hindus. So in heterogeneous society the concept of democracy can't be prevailed. اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اور جو ہندوز تھے وہ میجورٹی میں تھے, مسلم مائنورٹی میں تھے. تو اگر ہندو جیت جاتے ہیں تو مسلم ڈیفینیٹلی مائنورٹی میں ہیں, تو اور مزید زیادہ پسند ہے. تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز کوئی مسلم ڈومینیٹنگ علاقہ ہے, لیٹ سپوز آپ کہہ لیں کہ ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, لاہور میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے. تو یہاں پر جو ہے جو ٹکٹس ہوں گی یا جو لیڈرز کھڑے ہوں گے
حلقوں سے وہ مسلم لیڈر ہوں گے. ملتان میں جب آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہے تو حلقے میں سے کس کو کھڑا ہونا چاہیے, مسلم کینڈیڈیٹ کو یا نان مسلم. تو اس لیے سپریٹ الیکٹوریٹ میں کیا کہا گیا کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلم میجورٹی زیادہ ہے وہاں پر ٹکٹ کس کو دیے جائیں گے, مسلم لیڈر کو, مسلم کینڈیڈیٹ کو دیے جائیں گے, تاکہ جو حلقہ جس کا وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہمارا بندہ الیکشن میں کھڑا ہوا. تو یہ سپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو چیز اس میں دی گئی تھی کہ a significant proportion of seats to minority in parliament. Significant proportion of seats to minority in parliament. Proportion of seats to minority in parliament. Minority, Muslim minority. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ریزرو سیٹیں یا کوٹا سسٹم. اب جیسے پاکستانی اسمبلی میں بھی, ہمارے بھی پارلیمنٹ میں 60% سیٹس کس کی ہیں, خواتین کس مائنورٹی میں آتی ہیں, جینڈر مائنورٹی. اس کے علاوہ 10% جو ہماری سیٹس ہیں دیٹ آر فار نان مسلمس ان پاکستانی پارلیمنٹ. تو یہ بات کہی گئی کہ جتنے بھی سیٹیں ہوں اس میں ایک ریزرو جو ہے سیٹس ہوں فار مائنورٹی یعنی فار مسلمس, کہ ہر حال میں مسلمس کو ریپرزنٹیشن دی جائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں لکھیں no bill will be passed if 3/4 of the members of legislative council oppose it. No bill will be passed if the members of legislative council oppose it. اب یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے تھے لکھنؤ پیکٹ کے. اب کون سے پوائنٹس آفیشلی ایکسیپٹ کر لیے گئے. نمبر 1 جو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا وہ سپریٹ الیکٹوریٹ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا کہ ہاں جی جہاں پہ مسلم آبادی علاقے ہیں وہاں پہ مسلمان نمائندہ ہی ہوگا, وہاں پہ ہم نان مسلم کو ٹکٹ نہیں دیں گے. سپریٹ الیکٹوریٹ پہ اگری ہو گیا تھا. پھر مسلمس اور کو ایک جو مائنورٹی والی سیٹس کا ڈسکس کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ میں دی جائیں گی مائنورٹی کو. تو اٹ واز آلسو اگریڈ اپون دیٹ مسلمز ور ٹو ہیو a certain proportion of seats in the parliament. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو. اب امپیکٹس کی طرف آتے ہیں. اب پازیٹیو امپیکٹس بھی آئے لکھنؤ پیکٹ کے, نیگیٹو. کچھ لوگوں نے جی کوشچن پوچھا. 2 پوائنٹس ایکسیپٹ کیے گئے. جی 2 میں مین امپورٹنٹ اس کا سپریٹ الیکٹوریٹ والا تھا. ٹھیک ہے. تو اب کچھ ایسے لوگ تھے جو لکھنؤ پیکٹ سے بہت زیادہ خوش ہوئے, لیکن کچھ ایسی بھی پارٹیز تھیں وچ ور ویری مچ اگینسٹ لکھنؤ پیکٹ. پہلے اس کو ڈسکس کریں گے جو امپیکٹ جس کی تعریف کی گئی, کس حوالے سے تعریف کی گئی لکھنؤ پیکٹ کی. سب سے امپورٹنٹ بات دیٹ اٹ واز سمبل آف ہندو مسلم یونٹی. پہلی دفعہ ہوا تھا ہندو لیڈرز اینڈ مسلم لیڈرز ایٹ لیسٹ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر انہوں نے کچھ ڈسکس کیا اور اگری بھی کیا. تو سمبل آف ہندو مسلم یونٹی. ٹھیک ہے. اور لکھنؤ پیکٹ تک اگر آپ دیکھیں کریشن آف پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی تھی. اس وقت مسلمان صرف اور صرف کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری جو جائز سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ دو, ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کرنے دو. 1916 میں کوئی مسلمان ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا الگ ملک بناؤ. الگ ملک کی ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے 1930 کے الہ آباد ایڈریس کے بعد. اس کے بعد مسلمان اپنے آپ کو مائنورٹی نہیں کہتے, اس کے بعد مسلمان اپنے آپ کو سپریٹ نیشن کہتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے پری پارٹیشن میں نوٹ کرنی ہے اور پیپر میں اٹیمپٹ کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ بیفور 1930 مسلم ور کالنگ دیم سیلوز ایز اے مائنورٹی. آفٹر 1930 اسپیشلی علامہ اقبال کے الہ آباد جلسے کے بعد مسلمان پھر اپنے آپ کو سپریٹ نیشن کہنے لگے. یہ ڈسٹنکشن کیوں ہوئی؟
اس کے بعد بھی مسلمانوں نے 1930 کے بعد بھی اپنے آپ کو مائنورٹی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جو مائنورٹی کو کبھی الگ ملک نہیں ملتا. پاکستان میں جو کرسچن مائنورٹی ہے کیا ان کو الگ وطن دینا چاہیے؟ مائنورٹی کو ود ان اسٹیٹ جو ہے وہ حکومت رائٹس دے دیتی ہے. لیکن جب آپ کہو کہ ہم الگ قوم ہیں، جب قوم ہی الگ ہے پھر تو اس کا رائٹ بنتا ہے الگ ملک لینے کا. تو مسلمس پہلے اپنے ہی ٹرم غلط استعمال کرے تھے اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرمینالوجی یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم جو ہیں ان کو لکھنؤ پیکٹ کے بعد لگنے لگ گیا کہ شاید ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ برین واشنگ ابھی بھی جاری تھی. جو وہ امپیکٹ جس پہ کرٹیسزم یہ ہوا، وہی والی جو بھی بات بتائی دیٹ مسلمس ور ناٹ ریئلائزنگ دیٹ کانگریس ول نیور بی سنسیئر ود دیم. کانگریس کے ٹریپ میں پھر سے مسلمان آ گئے، پھر سے مسلم لیگ آ گئی. تو کرٹیسزم کیا کی گئی لکھنؤ پیکٹ پر کہ لکھنؤ پیکٹ کے تحت پھر سے مسلمانوں کو برین واش کر دیا گیا. اور سپریٹ الیکٹوریٹ کے سسٹم کے تحت زیادہ ٹینشنز میں اضافہ ہوا انڈیا میں. اس سے یونیفیکیشن نہیں آئی، زیادہ جو ہے فسادات، لڑائی جھگڑے ہوئے، زیادہ کمیونل رائٹس شروع ہو گئی. کیونکہ کیا ہونے لگ گیا تھا کہ ہندو کمیونٹی کی طرف سے کیا ہوا کہ جو مسلم آبادی والے علاقے تھے وہاں پہ قتل و غارت مسلمانوں کی شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی آبادی یہاں سے کم ہو اور نمائندہ ان کا نہ ہو ہمارے ریلیجن کا. تو سپریٹ الیکٹوریٹ سے مزید خون خرابہ شروع ہو گیا تھا انڈیا سے، بیکاز آہستہ آہستہ مسلم آبادیوں کو قتل کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، رزلٹ ہم اس کا کیا دیکھتے ہیں لکھنؤ پیکٹ کا. اوبویسلی جو فیمسلی ٹائٹل دیا گیا قائد اعظم کو دیٹ ہی از دا پرنس آف ہندو مسلم یونٹی. ہندو مسلم یونٹی کا ان کو پرنس کہا گیا. اور اس کے ٹائم پر ایون کہ مسلم لیگ لیڈرز کو بھی لگ رہا تھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وچ ایونچولی ایسا نہیں ہوا. لیکن لکھنؤ پیکٹ کو ہم بریفلی اس طرح سے سمرائز کر سکتے ہیں کہ لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے تھوڑے عرصے کے لیے جو مسلم لیگ اور کانگریس میں اگر کبھی اتفاق ہوا وہ لکھنؤ پیکٹ میں. اس کے پہلے نہ کوئی اتفاق ہوا نہ اس کے بعد ہوا. اور اس کے بعد ہی ہم سلسلہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ نیرلی آفٹر 14 ایئرز مسلم پھر متحرک ہو کے اپنی سپریٹ نیشن کا جو ڈیمانڈ ہے وہ انکریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہیں پہ 2 ٹاپکس ہمارے کور ہو جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ اینڈ لکھنؤ پیکٹ آف 19